بتاتا ہوں، آپ سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا، ہاں بولنا، ہاں بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف ایک جھلک بتا رہا ہوں۔ آپ سب نے ایک پیغمبر کا نام سنا ہوگا، حضرت یونس، بولو کیا نام؟ حضرت یونس، اور 11ویں پارے میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، وہ سورت کا نام ہی ہے سورہ یونس۔ تو یہ جو حضرت یونس علیہ السلام صرف 28 سال کی عمر کو پہنچے، 28 سال کی عمر کو پہنچے، اور اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے بتایا نبی ہے، پوری دنیا کے نبی نہیں ہو، اللہ نے ایک علاقہ بتایا، علاقے کا نام ہے نینوا، بولو علاقے کا نام کیا ہے؟ نینوا۔ اچھا وہاں آبادی کتنی تھی؟ مرد عورتیں بچے بچیاں ملا کر 1 لاکھ، مرد عورتیں بچے بچیاں ملا کر، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں اللہ نبی بنائے، اور وہ بھی نینوا 1 لاکھ کہ یہ آپ یاد رکھنا کہ جتنے پہلے نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو علاقہ بتایا، تم یہ علاقے کے نبی ہوں گے، تم یہ گاؤں کے نبی ہوں گے، تم یہ دیہات کے نبی ہوں گے، تم یہ ملک کے نبی ہوں گے، تم یہ اتنا جو ہے ایریا اس کے نبی ہوں گے۔ صرف ہمارے نبی ایسے ہیں کہ جب ہمارے نبی آئے اللہ نے فرمایا میں نے تم کو پوری دنیا کا نبی بنایا، بلکہ سارے نبی کو مقتدی بنایا، تمہیں تو سارے نبیوں کا بھی امام بنا دیا۔ یہ ہمارے نبی کا معاملہ الگ ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب ہم نے پورے عالم کے لیے تمہیں نبی بنایا۔ تو اب آ جاؤ، حضرت یونس علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے بولو نبی بنایا، صرف ایک علاقہ کون سا؟ نینوا، کتنی آبادی؟ 1 لاکھ۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور مارا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت مارے گئے، بہت ستائے گئے، 28 سال عمر، جوان۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام غصے ہوئے، یہ سوچا بولے بغیر یہاں سے میرے کو نکل جانا ہے، کسی کو کہا نہیں، اور نینوا کو کیا کر دیا؟ بولو چھوڑ، کسی کو بتایا نہیں، راتوں رات اپنا سامان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، اور نکل کے چلتے گئے، ایک دریا کنارے پہنچ گئے، وہ دریا کا نام ہے فرات ہے، بولو دریا کا نام کیا ہے؟ وہ وہاں گئے، وہاں دیکھا تو بہت بڑی کشتی تیار ہے، تو سب کو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ سب نے کہا یہ ملک چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جا رہے۔ تو حضرت یونس تو غصے میں تھے، کہا میں بھی کشتی میں بیٹھ گیا۔ بولو حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی میں بیٹھ گئے کہ میرے کو نینوا جانا ہی نہیں ہے، وہ ان لوگوں کو کہنا ہی نہیں ہے، بہت سمجھائے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں تو بیٹھ گئے، کشتی چلی، بولو سبحان اللہ، کشتی چلی، جب بالکل درمیان میں کشتی پہنچی، کشتی میں طوفان آیا، طوفان، کیسا طوفان آیا، ادھر سے بھی پانی موجزن، ادھر سے پانی کے تھپیڑے، وہ سامنے سے پانی، اور کشتی ہچکولے کھانے لگی، اور جو کشتی کے کیپٹن ہوتے نا ناخدا، انہوں نے اعلان کر دیا اب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کشتی ڈوبنے والی ہے، سب مرنے والے، کشتی ڈوبنے والی، سب مرنے والے، ہمارے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ہوتا نا طوفان، ہم نے ابھی کچھ دن پہلے سورت میں بھی دیکھا تھا، ہوا چلی تھی، حالانکہ وہ ہوا اور وہاں کی ہوا تو بہت الگ ہوگی۔ یہاں تو معلوم نہیں گجراتی میں ہوا کو واوا جوڑ بولتے ہے نا، تو میرے کو اتنی اچھی گجراتی آ بھی نہیں، اس لیے میرے کو کہا مولانا واوا جوڑ، میں کیا سمجھا واوا یعنی اچھا نہیں، جوڑ یعنی کوئی ہسبینڈ وائف کا جوڑا، میں نے کہا ہسبینڈ وائف کا کون سا جوڑا اچھا ہے، میں نے کہا واوا جوڑ آ گئی اس کے بعد میں معلوم بھائی طوفان کو یہ لوگ واوا واوا کرتے بھائی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں چاروں طرف سے پانی، زبردست پانی، اور کیپٹن نے بھی اعلان کر دیا ڈوبنے والے۔ اتنے میں کشتی میں ایک اعلان ہوتا ہے، کیا اعلان ہوتا ہے کہ وہ غیب سے ہوگا، اعلان ہوتا ہے کہ یہ پوری کشتی میں جو بھاگ کے آئے ہیں ان کو بولو وہ سمندر میں چھلانگ لگائے، یعنی وہ اپنی جان دے دے تو سب کی جان بچ جائے گی، طوفان ختم ہوگا، کشتی کنارے پہنچ جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ایک کو جان دینا پڑے گا، اور کس کو دینا پڑے گا؟ جو بھاگ کے آئے ہوئے۔ تو کشتی میں اعلان ہوا، بھائی اعلان کرو بھائی، اتنی لمبی چوڑی کشتی ہے، بڑی اسٹیمر ہے، بڑی بوٹ ہے، اعلان ہوا بھائی کون ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے انگلی اٹھائی، میں ہوں۔ تو کہا تم کہاں سے بھاگ کے آئے؟ کہا سمجھ میں آ گیا، میں اللہ کو پوچھے بغیر آیا ہوں، میں نے نینوا کو چھوڑا تو اللہ کو پوچھا، بولو پوچھا،
نہیں، یہ کشتی میں بیٹھا تو میں اللہ کو پوچھا تو میں میرے مالک سے بھاگا ہوا ہوں اس لیے. لیکن حضرت یونس اتنے خوبصورت تھے، کشتی والوں نے کہا نا اتنے خوبصورت آدمی کو تھوڑی ہم جان دے دیں گے. تو کہا کہ چلو وہ کرتے نا ہمارے یہاں کہتے چھٹی اڑاؤ، وہ کیا بولتے چھٹی اڑاؤ بولتے نا، عربی میں اس کو قرآ کہتے قرآ. تو کہا وہ اڑایا. تو نام کن کا آیا بولو؟ حضرت. پھر اڑایا، نام کن کا آیا؟ حضرت. پھر اڑایا، نام کن کا آیا؟ حضرت یونس نے کہا تم ادھر ادھر مت دیکھو، خود ہی چھلانگ لگا دی. کہاں پر چھلانگ لگا دی؟ جیسے سمندر میں چھلانگ لگائی طوفان بھی رک گیا، کشتی بھی آرام سے چلنے لگی. لیکن حضرت یونس نے جیسے چھلانگ لگائی، بولو کہاں پہ چھلانگ لگائی؟ سمندر میں، دریا میں. ایک مچھلی تیار تھی، ایسا منہ کھول کے بیٹھی تھی، سیدھے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں. بولو کہاں چلے گئے؟ میرے دوستوں قرآن میں لکھا ہے 40 دن 40 رات حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں. سوچو کیسی تکلیف ہوئی ہوگی، کیونکہ اللہ کو پوچھے بغیر کیوں نکلے، نیلوا سے کیوں نکلے اللہ کو پوچھے بغیر، کشتی میں کیوں بیٹھے اللہ کو پوچھے بغیر. اللہ نے تو پیغمبر بنایا تھا نا، بس اللہ نے مچھلی کا منہ کھلوا دیا، سیدھے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. میرے پیاروں کہنا بہت آسان ہے لیکن کیا تکلیف ہوئی ہوگی. آپ سب بتاؤ نا، ہمارے پیٹ میں مچھلی، الحمدللہ برابر نا جنید بھائی، ہمارے پیٹ میں مچھلی لیکن ہم مچھلی کے پیٹ میں، یہ تو بڑا عجب معاملہ ہوتا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام چلو ایسا بھی نہیں کہ مچھلی نے یوں لیا اور یوں واپس پھینک دیا، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے یونس 40 دن 40 رات 3 اندھیروں میں بھٹکتے رہے. بولو کتنے اندھیروں میں؟ کیونکہ ایک تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور رات ہوئے تو رات کا اندھیرا. یہ 40 دن 40 رات کے بعد سننا سب سننا، حضرت یونس وہی مچھلی کے پیٹ میں تڑپ رہے تھے. ایک تو رات ہو گئی تھی تو رات کا اندھیرا تھا، ایک تو مچھلی کا پیٹ اس کا اندھیرا تھا، اور مچھلی بالکل نیچے تو سمندر کی گہرائی کا اندھیرا. ایسے اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دعا مانگی. اللہ کو دعا اتنی پسند آئی، میرے وریا والو، اللہ کو دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کنارے جاؤ کنارے جاؤ. مچھلی کنارے گئی، اللہ نے کہا منہ کھولو، مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس باہر. اچھا حضرت یونس علیہ السلام جب باہر آئے نا، آپ سوچو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں ہو تو کپڑے کا کیا حال ہوگا، اپنی چمڑی کا کیا حال ہوگا، ہڈیوں کا کیا حال ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام کو ایسے رکھ دیا مچھلی نے، نہ کپڑے کا ٹھکانہ، نہ چمڑی کا ٹھکانہ، نہ ہڈیوں کا ٹھکانہ، جیسے ایک مبارک ڈھانچہ بنا ہوا ہے. اتنے میں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور حضرت جبرائیل سب لے کر آئے اور اللہ کا حکم ہوا. بولو سبحان اللہ. حضرت یونس پھر جوان کھڑے ہو گئے، بولو سبحان اللہ. تو وہ ایک دعا پڑھی حضرت یونس علیہ السلام نے، وہ دعا قرآن میں بھی آ گئی. ارے بولو وہ دعا قرآن. اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور وہ دعا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پوچھا اللہ یہ دعا تو صاحب الحوت یعنی مچھلی والے، حضرت یونس کو صاحب الحوت بھی کہتے ہیں، ذوالنون بھی کہتے ہیں، یعنی مچھلی والے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ دعا تو وہ مچھلی والے نے پڑھی تھی. اللہ نے فرمایا ہاں میرے پیغمبر یونس نے پڑھی تھی، میں نے ان کو مصیبت سے نجات دے دی، لیکن میں نے قرآن میں اس لیے اتارا. اللہ فرماتے اے میرے پیارے نبی، آپ کا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو یہ دعا پڑھے، جیسے میں نے یونس کو اندھیروں میں سے نکال کر اجالا دے دیا، آپ کا کوئی امتی پڑھے گا اس کو بھی اندھیروں سے نکال کر اجالا عطا کر دوں گا. جب ہمارا اندھیرا کیا ہے؟ بہت سارے اندھیرے، کوئی گناہ کے اندھیرے میں، ارے بولو نا ہم لوگ، کوئی گناہ کے اندھیرے میں پڑا ہے، کوئی موبائل کے اندر ننگا گیری کرنے کے اندھیرے میں پڑا ہے، کوئی تمباکو اور گٹکے کے اندھیرے میں پڑا ہے، کوئی پب جی اور ایپیسوڈ کے اندھیرے میں پڑا ہے. ارے چلو یہ چھوڑو، کوئی قرض، اتنا قرضہ ماتھے پر ہو گیا، اتنا قرضہ ہو گیا، اتنا قرض ہو گیا، اس کے اندھیروں میں پڑا ہے. کوئی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے تو اس کے اندھیروں میں پڑا ہے. کسی کا بچہ نافرمان ہے وہ اس کے اندھیرے میں پڑا. کسی کو دارو پینے کی عادت ہے اس میں پڑا ہے. کسی کو جوا کھیلنے کی عادت ہے اس میں پڑا. ہم بھی ہزاروں اندھیرے میں ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑھی، میرا امتی کوئی بھی اندھیرے میں ہوگا وہ دعا پڑھے گا. اگر حضرت یونس اجالے میں آ گئے، انشاءاللہ ہم تو آخری نبی کے امتی یہ پڑھیں گے، اللہ ہم کو بھی اجالا عطا کر دے گا. تو یہ دعا ملی ہے محرم میں. بولو محرم. حضرت یونس علیہ السلام کو کب ملی؟ اور یہ مہینہ بھی کون سا؟
پڑھیں گے وہ دعا پڑھیں گے ہم لوگ، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگا. ٹینشن بولو، اندھیرا بولو، کیا غم بولو، کوئی نہ کوئی غم ہوگا. یہ دعا پڑھ لو قسم اللہ کی، جہاں سارا میڈیکل فیل ہوتا ہے نا وہاں یہ دعا اپنا کام شروع کر دیتی ہے. بولو سبحان اللہ. بیماری ہو، گناہ ہو، قرض ہو، بیوی کا معاملہ ہو، بچے کا معاملہ ہو، جو بھی ٹینشن ہو وہ دعا پڑھ لو جو حضرت یونس نے پڑھی. کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں یہ دعا قرآن میں 17ویں پارے میں ہے. کون سا پارہ؟ 17 پارے. کیا دعا؟ بہت پیاری دعا ہے. کون سی دعا؟ وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ یہاں تک تو وہ واقعہ بیان کیے. اللہ کہہ رہے دیکھو وہ مچھلی والے ہاں ہم کو پوچھے بغیر غصے میں چلے گئے، اور اللہ کہتے ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں ان کو مچھلی کے منہ میں ڈالوں گا. پھر میں نے ان کو مچھلی کے منہ میں ڈالا. پھر میں نے کب نکالا؟ جب انہوں نے دعا پڑھی. چلو دعا آ گئی ہے، ساتھ میں پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سب کو یاد ہوگی دعا نا، اس کو آیت کریمہ کہتے. پڑھو لا الہ الا انت سبحان. آسان ترجمہ، علماء نے اتنا اچھا ترجمہ کیا. لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا انت، مگر معبود کون ہے؟ بولو اللہ. سبحانک، اللہ آپ سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں. انی کنت من الظالمین، میرے سے بڑھ کر کوئی ناپاک نہیں. اللہ آپ سے بڑھ کے کوئی پاک نہیں اور میرے سے بڑھ کے کوئی ناپاک نہیں. قسم اللہ کی اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا کی وجہ سے اندھیرے سے اجالے میں آتے ہیں اور عزت اور شرافت ملتی ہے، ہم تو آخری نبی کے امتی ہیں، ہم بھی یہ دعا پڑھے اللہ ہمارے سارے اندھیرے ختم کرے گا وریا والو، اور اللہ ہم کو اجالا 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 برائٹ فیوچر اللہ ہم کو دے گا. پڑھو ایک مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو میرے پیاروں سب لوگوں کو کہہ کے جا رہا ہوں، بعد میں ملاقات ہوئے نہ ہوئے یہ دعا زندگی بھر پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. کوئی بھی ٹینشن آوے نا ادھر ادھر بولو مت. باہر جا کے بولتا ہے ہماری بیوی تو بہت جبری ہے، میرا گھر میں تو بہت کائے کو بولنے کا، وہ کیا کرے گا؟ اور کسی کو، اور یہ عورتیں سن رہی ہے؟ نہیں سن رہی. چلو آپ گھر پہ جا کے اپنی بیویوں کو بولنا. یہ عورتیں بھی جائے گی نا، دوسری کوئی بھی عورت ملے گی نا، میری دیورانی ایسی نے، میری جیٹھانی ایسی نے، میری ساس ایسی، وہ کیا اکھاڑ لے گا؟ جس کو تم بول رہے ہو وہ تمہاری دیورانی کو سمجھانے آئے گا، تمہاری جیٹھانی کو سمجھانے آئے گا، تمہاری ساس کو سمجھانے آئے گا. ارے وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو یونس کی سننے والا اللہ. اور حضرت یونس علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو کہاں تھے؟ سمندر کے نیچے. کہاں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں. کہاں تھے؟ رات کے اندھیرے میں. تب اللہ نے سن لی. تو ہم وریاؤں کے اجالے میں مانگیں گے تو کیا اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ تو یہ دعا یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. تو ایک تو میرے کو یہ اور بھی محرم کے بہت سے واقعات ہیں، لیکن نہیں بس یہ ایک اس لیے میں نے بتایا تاکہ ہم سب کو فیوچر میں فائدہ ہو جائے. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھو نا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک اور بات بتا دوں میرے پیارے، ایک تو یہ دعا پڑھنے کا، ہاں بولو نا. یہ وریا والے سے ٹھنڈے کا کو بیٹھے، ہاں بولو نا. میرے کو تو ایسا لگتا ہے سب کا نکاح قبول کروانے آ جانے یہاں پہ. پڑھیں گے نا یہ دعا پڑھیں گے. ایک اور بات بتاؤں، اللہ کی قسم محرم مہینہ ہے، اسلام کا نیو ایئر پہلا مہینہ. تو ہم کو ایک نیت کرنا ہے، اپنی زندگی کو بدلیں گے انشاءاللہ. ابھی ہماری صورت میں سب کو آنکھیں بہت آ رہی ہیں، یہ بولنے کو بھی گھبراتے ہو بھائی. آ رہی نا آنکھیں. میں سوچ رہا تھا کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے، اب آپ میری طرف برابر دیکھنا کیونکہ بہت فاسٹ میں چلوں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب تھی کتنی؟ پورا مجمع بولے کتنی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں آئی اور وہ آنکھیں سوج گئی.
آنکھیں مبارک بولو، آنکھیں مبارک سوج، جس کو فارسی میں کہتے ہیں آشوب چشم. فارسی میں یہ بیماری کو کیا کہتے ہیں؟ آشوب چشم. ہم لوگ کہتے ہیں آنکھ آ گئی، اس میں آنکھ سرخ لال بھی ہو جاتی ہے، پانی بھی نکلتا ہے، آنکھ دکھتی بھی ہے، آنکھ بڑی بڑی بھی نظر آتی ہے. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 7. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سنبھالنے والے تھے وہ دادا عبد المطلب. بولو دادا کیونکہ ہمارے نبی تو یتیم، بولو ہمارے نبی تو، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. تو ہمارے نبی تو یتیم تھے، تو دادا عبد المطلب کو جتنا مکہ مکرمہ میں علاج کرانا تھا کرایا، مگر بولو آنکھوں میں کوئی فرق پڑا؟ ساتھ میں بولو نا، آنکھوں میں کوئی فرق پڑا؟ تو دادا عبد المطلب کو جیسے لوگ مشورہ دیتے نا کہ بھائی وہاں ایک بہت اچھا ڈاکٹر ہے، وہاں ایک بہت، تو کسی نے آ کر کہا دادا عبد المطلب سے یہاں سے بہت دور جنگل کی طرف جاؤ، وہاں ایک چھوٹی کٹیا ہوگی، اس کٹیا کے اندر ایک راہب بیٹھا. راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا کو چھوڑ ووڑ کے بس اللہ اللہ کرے. تو کہا وہ وہاں پر بیٹھا، اس زمانے میں ایسے راہب ہوتے تھے. کہا وہ چھوٹی سی کٹیا ہے، وہاں جاؤ، اس کی وہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، وہ کچھ جڑی بوٹی دے گا. آپ کا یہ پوتا، بھائی دادا عبد المطلب کے کون ہو گئے؟ پوتے کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، عمر کتنی تھی؟ 7 سال. اور دادا عبد المطلب نے کہا پوتے محمد جانا ہے. پہلے تو ہمارے نبی نے منع کیا، نہیں جانا، اتنا دور جانا، ہمارے پاس تو کوئی سواری کا ہی، اور صحیح میں دادا عبد المطلب کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. تو ہمارے نبی نے فرمایا میں 7 سال کا اتنا دور چلتے چلتے جانا، چلچلاتی گرمی میں جانا، کاہے کو جانا. تو دادا عبد المطلب بہت محبت کرتے تھے نے کہا میرے پوتے سواری کیوں نہیں ہے؟ کہا کہاں ہے سواری؟ تو ہے نہیں. دادا عبد المطلب نے کہا یہ میرے کندھے بنے ہوئے ہیں نا، اس پر بٹھا کے میں تمہیں لے کر چلا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. خیر گئے وہ کٹیا مل گئی، بولو کٹیا مل گئی. اور اس کے اندر ایسی کھڑکی کھلی تھی، تو ایسی کھڑکی میں سے دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے کون؟ راہب بوڑھے میاں. اور بوڑھے میاں کی عمر 80-85 سال ہوگی، 80-85 90 عمر ہوگی، اور ایسے گردن جھکا کے بیٹھے. اب دادا عبد المطلب نے دروازہ کھٹکھٹایا. بھائی قاعدہ یہی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا. وہ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ اوپر بھی نہیں دیکھے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اوپر نہیں دیکھے. دادا عبد المطلب نے کہا میں کعبے سے آیا ہوں، مکے سے، شہر سے آیا ہوں، اور میں کعبے کا متولی ہوں، ٹرسٹی ہوں، اور میں ایسے نہیں آیا ہوں، میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں، اور میرے پوتے کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے. اور دادا عبد المطلب نے یہ بھی کہہ دیا آپ کی جو قیمت ہوتی ہوگی وہ میں دے دوں گا، میں سواری کے بغیر آیا ہوں مگر جیب میں کچھ لے کر آیا ہوں، لیکن میرے پوتے کا علاج. لیکن وہ جو اندر بوڑھے بھی یہاں وہ ایسے گردن جھکائے، وہ گردن اٹھائے نہیں. اب حیران ہو گئے، 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ اٹھائے نہیں. اتنے میں وہاں سے کوئی شخص گزر رہا تھا، تو دادا عبد المطلب گئے، بولے یہ بوڑھے میاں تو چہرہ ہی نہیں اٹھا رہے. کہا وہ منت مانی ہے، وہ 3 دن تک کسی سے بات نہیں کریں گے. تو دادا عبد المطلب نے کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا پہلا دن ہے. اس کا مطلب اور 2 دن تک یہ تو کسی سے بات کرنے والے نہیں ہیں. تو دادا عبد المطلب نے کہا چلو اپنے بھتیجے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا چلو جائیں گے، کیونکہ وہ تو دروازہ بھی نہیں کھولیں گے اور چہرہ بھی نہیں اٹھائیں گے. اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا عمر کتنی تھی؟ کہا دادا اب ہم نہیں جائیں گے، اب وہ ہمارے پاس آئیں گے. بولو سبحان اللہ. اب ہم نہیں جائیں گے، وہ بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا کہ جیسے بھوکم آیا زمین میں، اور بھوکم پوری جگہ پہ نہیں آیا، جہاں وہ بیٹھے تھے نا وہی زمین تھوڑی ہلنے لگی. اب ظاہری بات ہے زمین حرکت کرنے لگے. اللہ نہ کرے بھی وریاؤں میں ایسا ہوئے، کیا کرو گے آپ؟ کیا کرو گے؟ سب بھاگیں گے. عمران کو کوئی بولے گا وہ قاری احمد علی کا تیل لینے گیا، بھاگنے لینے آیا، قاری احمد علی. تو وہ زمین میں جب بھوکم آیا تو وہ جو تھے نا راہب وہ پھٹ کر کے اٹھے اور دروازہ کھولا اور دروازے کے باہر آ گئے. ارے زمین میں بھوکم آیا. باہر آ کے پتہ چلا کہ اسے میری زمین میں آیا، باقی زمین میں آیا، لیکن ملاقات ہو گئی. تو دادا عبد المطلب گئے، کہا یہ میرا پوتا ہے، آنکھوں میں تکلیف. اب سننا، وہ 85-90 ایئرس کے راہب وہ یوں ہمارے نبی کو دیکھنے لگے اور کیا کہنے لگے معلوم؟ کس کو لے کر آئے ہو؟ کن کو لے کر؟ کہا میرا پوتا ہے. کہا پوتا نہیں ہے، دنیا کے آخری نبی کو لے کر آئے ہو. سبحان اللہ. اس زمانے کے آخری نبی کو لے کر آئے ہو، تم ان کی پیشانی پر نبوت کا نور دکھتا ہے. تو دادا نے کہا وہ بات کی بات ہے، ابھی آنکھوں کا علاج کرنا ہے. تو کہا علاج میں کا کروں، ان کے پاس علاج ہے.
ان کے خود کے پاس علاج ہے. دادا عبد المطلب نے کہا علاج ہوتا تو اتنا لمبا سفر کر کے ہم کائے کو آتے. کیا کہا معلوم؟ وہ راہب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہمارے نبی کو کہا اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پہ رکھو، اپنی ہتھیلی پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک لیا اپنی ہتھیلی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی. جیسے نبی کی ہتھیلی پر رکھا نا، وہ جو راہب تھے نا انہوں نے پورا تھوک مبارک یوں لے لیا اور لے کے اپنے چہرے پہ لگا دیا. کہا جو نور نبوت ملا ہے کچھ نور اللہ نے مجھے بھی عطا کر دیا. بولو سبحان اللہ. تو دادا کہنے لگے ہم علاج کے لیے آئے ہیں، آپ بتاؤ نا کیا کرنا. کہا ان کو کہو پھر اپنا تھوک مبارک اپنے یہ ہتھیلی پہ رکھے. پھر ہمارے نبی نے اپنی ہتھیلی پر رکھا. کہہ دینا سبحان اللہ. اور راہب نے کہا میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ خود ہی اپنی دونوں آنکھوں پر مل دو. ہمارے نبی ملتے گئے. وہ ملنا کیا تھا کہ ملنا بعد میں ہوا، آنکھ اس سے پہلے اچھی ہو گئی. بولو سبحان اللہ. میرے پیارو نبی کا تھوک مبارک، عمر کتنی؟ کتنا پیارا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا کہ اتنا بڑا راہب، اس زمانے کا راہب، معلوم نہیں کتنے سالوں تک مجاہدہ کرنے والا، ایک نبی کا تھوک مبارک ملا تو اپنے چہرے پر من لیا، اپنے چہرے پر من لیا. اور ہم نے ہمارے نبی کے چہرے کو توڑ دیا. انہوں نے تو اپنے چہرے پر من لیا، حالانکہ اس وقت ہمارے نبی کو نبوت ملی تھی. ارے بولو ہمارے نبی کو 7 سال کی عمر میں نبوت ملی. نبوت مل رہی ہے کون سے سال؟ 40 سال. لیکن ایک شخص ہمارے نبی کی پیشانی پر نبوت کا نشان دیکھ کر ان کے تھوک مبارک کو اپنے چہرے پر ملتا کہ میرا چہرہ پہ نبی کا نور کی کوئی جھلک آ جائے گی. اور ہم نے نبی کے چہرے کو کتنے آرام سے توڑ دیا. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، یہاں دیکھو، یعنی یوں کہو کہ غیر اس کو تو معلوم ہے کہ نبی کے چہرے کا نور ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ نبی کے چہرے کو اس طریقے سے ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا. میرے پیاروں، میرے پیاروں، میرے پیاروں، آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب مل کر طے کریں. چلو کوئی بات نہیں، اب تک جو ہوا وہ ہوا، اب سے طے کریں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے. کون کون تیار ہے؟ ذرا جلدی جلدی بولے نا، میرے کو وقت پر بات ختم کرنا. سب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بہت آسان مثال میں آپ کو بتاؤں، جو نبی کو پسند ہے نا، جو نبی نے کہا کرو، بولو وہ فرض ہے، وہ کرنا. اور جو نبی نے کہا نہیں کرو، وہ نہیں کرنا فرض ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے. کون سی انگوٹھی؟ اور مردوں کے لیے سونا پہننا، ساتھ میں بولو، مردوں کے لیے سونا پہننا. اچھا وہ صحابی آئے، ان کو نہیں معلوم، نئے نئے مسلمان، یہ سونے کی انگوٹھی پہن کر یوں انگلی میں آ گئے. معلوم ہے جیسے وہ سامنے بیٹھے ہمارے نبی یوں ہو گئی، ادھر دیکھنے لگے. تو وہ سمجھے کچھ معاملہ ہوگا، وہ اٹھ کے ادھر آئے. تو ہمارے نبی یوں ہو گئی، ادھر دیکھنے لگے. وہ اٹھ کے ادھر آئے تو کسی نے کہا وہ ہمارے نبی تم سے ناراض ہے. کہا کیوں ناراض ہے، کیا ہوا؟ کہا وہ سونے کی انگوٹھی پہنے، اور سونے کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. کہا اچھا اس کے لیے ناراض ہے. وہ صحابی نے انگوٹھی نکالی اور یوں بولو یوں پھینک دیا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اچھا ہوا تم نے پھینک دیا یا سونے کی انگوٹھی نکال لی، ورنہ کوئی حرام کام میرا امتی کرتا ہے، جیسے دنیا میں میں نے چہرہ پھیرا، میں قیامت کے دن بھی اس سے چہرے کو پھیر دوں گا. اور پھر کیا ہوا معلوم ہے؟ جب ہو گئی بات چیت ہو گئی، اب جانے لگے تو کسی نے وہ صحابی کو کہا وہ انگوٹھی اٹھا لو. وہ زمانے میں لوگ امانت کو امانت رکھتے تھے، اٹھا کے نکل نہیں جاتے تھے. کہا کہ وہ انگوٹھی کو اٹھا لو، دیکھو دیکھو تم نے جو انگوٹھی پھینکی ہے نا وہاں رکھی ہے، اٹھا لو اٹھا لو. تو کہا نہیں حرام ہے. کہا تمہارے لیے حرام ہے، گھر کی عورتوں کے لیے حرام نہیں. جا کے بیوی کو دے دو، اپنی بہن کو دے دو، اپنی بیٹی کو دے دو، اپنی پھوپھی کو دے دو، اپنی خالہ کسی کو بھی دے دو. عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. وہ صحابی نے فرمایا جس سے میرے نبی ناراض ہوئے، اٹھانا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی حرام سمجھتا. ہاں میرے بھائیوں، ایک انگوٹھی کے معاملے میں اتنا بڑا معاملہ، یہاں پوری فجر کی نمازیں برباد ہو گئی. اب یہ 15 اگست آ رہا نا، کون سا؟ ہندوستان کی آزادی. ٹھیک ہے، ہوں گے جلسے، ہوں گے پروچن، ہوں گے بڑے بڑے بھاشن، ہوں گے الحمدللہ بولو ہوں گے. ہاں ہندوستان کی آزادی پر باتیں ہوگی، لیکن کوئی تو سوچے ہمارے علماء نے اس میں حصہ لیا کہ نہیں لیا؟ بولو لیا کہ نہیں لیا؟ 3 سال تک
اتنا علماء کرام کو مارا گیا کہ کتابوں میں لکھا ہے 3 سال تک دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک 14,000 علماء کی لاشیں لٹکائی گئی. 14,000 علماء کی لاشیں لٹکائی گئی. بلکہ کتنے علماء کو باقاعدہ زندہ لایا جاتا تھا, سور کی کھالوں میں لپیٹا جاتا تھا اور ان کو آگ میں جلایا جاتا تھا. لیکن علماء نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ کیوں لیا؟ تاکہ انگریز آئے اور انگریزی تہذیب آئے گی تو ہمارا اسلامی کلچر ختم ہو جائے گا. اس کے لیے علماء نے بہت تکلیفیں اٹھائی. میرے پیارو, وہ اس لیے تھا کہ انگریزی کلچر نہ آوے, ہمیں ہمارا اسلام کا کلچر ملے. لیکن کیا ہوا میرے پیارو, کیا ہوا؟ وہی انگریزی کلچر ہمارے پاس. یہ یہاں مجمع بیٹھا ہے, اگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, کتنے جوان بیٹھے جنہوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہوگی. سچ بتاؤ, ہمارے نبی کو دکھ ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا؟ ارے پورا مجمع بولے نا, ہمارے نبی کو دکھ ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا؟ میرے شیخ سلیمان دامت برکاتہم, دعا کرو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے ایک عجیب جملہ فرمایا, یعنی مجھے کہا, اتنا عجیب جملہ کہا کہ بیٹے معاملہ ایسا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں مسلمانوں کے, ہم کو دکھ ہوتا ہے. تو مدینے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا, کیونکہ ہر جمعرات اور ہر پیر کو ہمارا نامہ عمل وہاں جاتا ہوگا. تو ہمارے نبی دیکھتے ہوں گے میرا امتی نہ اندھا ہے, نہ بہرا ہے, نہ لولا ہے, نہ لنگڑا ہے, اور 15 دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھا ہے. میں ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں گا, سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. پھر ایک بات آپ سے میرے کو کرنا ہے, آخری بات بتا دوں, بے نمازی جہنمی ہوتا ہے. نمازی اگر کیا ہے بولو, تو بے نمازی کیا ہے؟ اور قرآن میں لکھا ہے کہ بے نمازی جہنم میں, اور چلو جہنم میں جائے گا. میں نے پہلے بھی اس مسجد میں کہا تھا, آج بھی مجھے یاد اس مسجد میں کہہ رہا ہوں کہ جو جہنم میں فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا, جو جہنم میں آخری درجے کے گنہگار اور نافرمان جائیں گے, ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا. اور سن لو, سب کی بات غلط ہو سکتی, نبی کی بات غلط نہیں ہوگی, کیونکہ زبان نبی کی ہوتی ہے, کلام اللہ کا ہوتا ہے. تو سب لوگ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, نہیں بولو پڑھیں گے, انشاءاللہ پڑھیں گے. تو میں نے آج آپ کو 3 باتیں بتائی ہے, اگر آپ سمجھ جاؤ تو بہت اچھی بات ہے. پہلی بات تو جو بھی تکلیف آئے, کون سی دعا مانگنے کا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نمبر 2, مصطفیٰ کا دامن. جیسے سونے کی انگوٹھی پر ہمارے نبی نے چہرہ پھیر دیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہم سے بھی چہرے کو پھیر دے گے, اور انہوں نے چہرہ پھیرا تو اللہ بھی منع کر دے گا, اور وہ راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. اور نمبر 3, یہ سب چیز کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا. دیکھو تقریباً 1:30 بجنے آئے نا, 1:30 بجے نہیں عمران, اب خالی 5 منٹ میں میرے کو ایک بہت پتے کی بات آپ سے کہنا ہے. کہنا کیا ہے آپ سے؟ میں یہ ہر وقت وریاؤں میں آتا ہوں نا, کبھی کبھی تو آیا نا, نہیں کھلایا کوئی بات نہیں, پلایا نہیں کوئی بات نہیں, آج دو گے میرے کو؟ ارے بھکاری کی طرح کھڑا ہوں, بولو نا دو گے کہ نہیں دو گے؟ تو بولنے میں گھبراتے ہیں, دو گے پیسہ دو گے تھوڑا. دیکھو آج وریاؤں والے اتنے مبارک ہے, ورنہ اکثر میرا بیان سورت شہر میں ہوتا ہے, یہ عمران کو معلوم ہے, بہت سے وریاؤں والوں کو معلوم ہے, سورت شہر میں رہتا ہوں. آج اتفاق سے وریاؤں میں آنا ہوا, اور میرے بہت پیارے دوست آئے ہیں. دیکھو وہاں پر بیٹھے وہ اللہ کے ولی ہے, اور بہت بڑی خلافت ہے, اور بہت بڑے بزرگ ہے, اور ان کا نام مولانا عبد الکریم ہے. اور اس وقت وہ جو علاقے سے آئے ہیں, وہ علاقہ ہم سب جانتے ہیں, یہ منی پور کے علاقے سے آئے ہیں. اور منی پور میں کیا حالات, ان کے یہاں جو بچے پڑھتے ہیں, ان کو میں نے بلایا, اس لیے بلایا میں نے ان کو کہ جب حالات ہم نے سنے کہ وہاں بچوں کے لیے کھانے کا پرابلم ہے, پینے کا پرابلم ہے, باہر حالات کا اتنا پرابلم ہے, اور معلوم ہے کس طریقے سے یہ اتنا لمبا سفر کرتے بمبئی پہنچ گئے. پھر بمبئی سے میں نے ان کو یہاں پر بلا لیا, اور اتفاق ایسا کہ سورت شہر میں بیان نہیں تھا, وریاؤں میں بیان تھا. میں نے کہا وہاں بھی تو مسلمان بسے, یہاں بھی مسلمان بسے. میرے پیاروں, آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں بھیک مانگتا ہوں, منی پور کے علاقے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, جہاں حالات پہ حالات آ رہے, وہاں یہ اللہ کا ولی بچوں کو لے کر پڑھانا, اور صرف پڑھانا نہیں, حافظ بھی بن رہے بچے, ناظرہ بھی پڑھ رہے, قاری بھی بن رہے, اور عالمیت کا 1 سال باقی رہتا ہے, یعنی جس کو عربی ششم کہتے ہیں دورے حدیث میں, پھر یہ کسی اور مدرسے میں بھیج دیتے ہیں, لیکن عربی ششم تک وہاں تک کا کورس لے کر چل رہے ہیں. میں چاہتا ہوں میں یہیں کھڑا ہوں, آپ میں سے لوگ کھڑے ہو جائیں, اور
آئے اور میرے ہاتھ میں دے دے، آپ اپنی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، للہ جو نیت کرنا وہ نیت کرے اور مجھے آ کر دے دے، انشاءاللہ مولانا سامنے موجود ہے، ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیں، آپ دیں گے آپ کو کیا ملے گا؟ تو یاد رکھو، اللہ کا گھر بناؤ یا مصطفیٰ کا مکان بناؤ، ہمارے نبی نے فرمایا بنا لے، تیرے دینے میں دیر ہوگی لیکن اللہ کا جنت کا محل بنانے میں تیرے لیے دیر نہیں ہوگی۔ تو میرے پیاروں چلو شروع کریں۔ اچھا کچھ لوگ ہوں گے جن کو معلوم ہی نہیں، ارے بہت سارے لوگ ہوں گے معلوم ہی نہیں کہ قاری احمد علی ایسا اعلان کریں گے، لیکن اتنا تو ہے نا، آپ اپنے منہ میں زبان لے کر آئے ہو؟ ہاں بولو، لے کر آئے ہو؟ ابھی نہیں دیتے ہو، بعد میں دے دینا، ہمارے عمران کو دے دینا، ہمارے امام صاحب کو دے دینا، مؤذن صاحب کو دے دینا، انشاءاللہ ہم تک پہنچ جائے گا، بعد میں دے دینا۔ گھر میں بیوی کو جا کے سمجھانا، بچوں کو جا کے سمجھانا، کیونکہ ہم منی پور جانے والے نہیں ہے، لیکن ہمارا پیسہ چلا جائے، کل قیامت میں اللہ کہیں گے وہ بچے کو تو نے حافظ بنایا، کہے گا اللہ میں کہاں جانتا، وہ منی پور کا بچہ میں کہاں جانتا، اللہ کہے گا یاد کر وریاؤں میں جمعہ میں تو نے دیا تھا، تیرے اس دینے سے میں نے آج جنت کا محل بنا دیا۔ تو چلو شروع ہو جاؤ، منا بھائی تم پہلے آئے، میرے کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عباد الله، اولا اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنام الإيمان، كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
وقوموا لله قانتين. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق. قال تعالى مذبذبين بين ذلك وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله والنور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل ونهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة
فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں. جن حضرات کی پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے اوپر کر لیں، اللہ کی رحمت متوجہ رہے. مل مل کے کھڑے رہے، اللہ سب کے دلوں کو ملائے. آئیے مولانا. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا وكم فرما
اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں اللہ۔ محرم کا مبارک مہینہ ہے، مبارک گھر ہے، جمعہ کا دن ہے، مجمع بہت پیارا ہے۔ یہ مجمع میں حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، اللہ راتوں کو رونے والے بھی ہے، خلال عالمین سید خاندان والے بھی ہے۔ اللہ آپ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت دور ہو گئے اللہ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں نہیں اللہ، کبھی کعبے کا خیال ہماری دماغوں میں نہیں اللہ، کبھی پیارے نبی کا روضہ مبارکہ ہمارے سامنے نہیں۔ 24 گھنٹے میں نہ کبھی مدینہ یاد آئے نہ کبھی مکہ یاد آئے۔ ہم پیارے نبی سے بہت دور ہو گئے اللہ۔ الہ العالمین ہماری زندگی بدل دے اللہ، ہماری زندگی بدل دے اللہ۔ بہت حالات ہے اللہ، جان مال آبرو کے حالات ہے اللہ۔ الہ العالمین پورے ہندوستان میں چین سکون عطا فرما دے، جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، شیطان اور نفس کے دھوکے سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے۔ الہ العالمین پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں امن چین سکون عطا فرما دے اللہ۔ ایک دن آئے گا ہم مر جائیں گے اللہ، ہم مر جائیں گے اللہ، کتنا ہی لمبا بیان کرے کچھ بھی بولے اللہ، مر جائیں گے، مریں گے تو سبحان اللہ پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ اے اللہ آج جمعہ کا دن ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے اللہ، اور تھوڑی دیر کے لیے نہیں کئی مرتبہ سوچتے اللہ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہمارا جنازہ رکھا ہوگا، لوگ آخری مرتبہ ہمارا چہرہ دیکھتے ہوں گے۔ وہ وقت کیسا ہوگا اللہ جب ہمیں غسل دیا جاتا ہوگا، اللہ لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے تو رحمت کا پانی عطا کر دینا کہ اللہ ہمیں کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، اس سے پہلے تو تقوی کا لباس اڑا دینا۔ اور اللہ یہ بات تو بہت عجیب ہے اللہ، بڑے بڑے صحابہ ہوتے تھے اللہ، وہ وقت بہت عجیب ہوگا جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، ہمیں منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا کہ اللہ ہمارا بھائی بھی چھوڑ کے چلا جائے گا، اللہ دوست بھی چلے جائیں گے، اللہ قبرستان کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا، اللہ وہ قبر کی پہلی رات کیسی رات ہوگی اللہ منکر نکیر سامنے ہوں گے، سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اے اللہ میں نہیں کہتا، پیارے نبی نے فرمایا بے نمازی گنہگار جب قبر میں جاتا 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جاتا، اللہ اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا، اس کے جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا، اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا، قبر میں آگ لگا دی جاتی۔ اللہ ہم کو نمازی بنا دے، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، ہم کو نمازی بنا دے اللہ، پورے وریاؤں کو نمازی بنا دے، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ۔ آج کے بیٹھنے سننے کو قبول فرما لے اللہ، اس میں کوئی تیرا ولی بیٹھا ہوگا اسی کے صدقے ہماری دعا قبول کر لے اللہ۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہے نا ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، خدمت کرنے والا بنا دے۔ اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، میرے اماں ابا بھی چلے گئے، یہاں مجمع میں بہت سے ہوں گے امی بھی نہیں ابا بھی نہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ۔ معلوم نہیں ماں راضی ہو کے گئی، ابا ناراض ہو کے گئے، کون کیسے گیا، الہ العالمین ان کی توجہات عطا فرما دے۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے اللہ۔ یہ مولانا بہت دور سے آئے اللہ، منی پور سے آئے اللہ اپنے واسطے نہیں آئے اللہ، امت کے بچوں کے واسطے آئے اللہ۔ ہم کیا کریں اللہ، تو غیب سے مدد فرما دے اللہ، تو غیب سے مدد فرما دے اللہ تمام مدارس مکاتب خانقاہ دعوت و تبلیغ مساجد کی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے بہت ہی اچھا بیان لگا ہوگا۔ ایسے ہی قاری ایمن علی صاحب کے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں میں۔ السلام علیکم دوستو، ملتا اگلے بیان کے ساتھ، خدا حافظ۔